سورہ توبہ، سورہ نمبر 9، چیپٹر 9، بیک ٹو دا رائٹ پاتھ۔ اس سورہ کی 129 آیات ہیں۔ سب کا ترجمہ بریکٹ سمیت پڑھا جائے گا۔ بریکٹ اس لیے تاکہ ترجمہ مزید آسان اور قابل فہم ہو جائے۔ آیت 1 سے لے کر آیت 10۔ اے اہل ایمان، تم نے جن مشرکوں کے ساتھ معاہدے کیے ہوئے تھے وہ تو ان صلح اور امن کے معاہدوں کو فتنہ و فساد برپا کرنے والی نیت سے توڑنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ لہٰذا سب کو اس سے خبردار ہو جانا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے ایسے تمام معاہدوں کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ان مشرکوں کو 4 مہینے تک اس سرزمین پر رہنے کی مہلت دی جاتی ہے۔ پھر یا تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں یا حدود حرم سے نکل جائیں، ورنہ جنگ ہوگی۔ اور یاد رکھو کہ اپنی جانوں اور حربوں سے تم اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے، اور وہ کافروں کو یعنی ان لوگوں کو رسوا کر کے رکھ دے گا جنہوں نے نازل کردہ حقیقتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر کے سرکشی اختیار کر رکھی ہے۔ اور یہ حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے تمام انسانوں کی طرف اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بری الذمہ ہیں۔ پھر بھی اگر یہ توبہ کر لیں تو یہ انہی کے لیے بہتر رہے گا، لیکن اگر انہوں نے اسی طرح منہ موڑے رکھا تو پھر یہ اس خیال کو دل سے نکال دیں کہ یہ اللہ کو بے بس کر دیں گے، اور کافروں کو یعنی ان لوگوں کو جنہوں نے نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین سے انکار کر کے سرکشی اختیار کر رکھی ہے، انہیں اللہ کی جانب سے ایسے عذاب کی بشارت دی جاتی ہے جو غم و الم پیدا کرنے والا ہوگا۔ اور اے اہل ایمان، مشرکوں میں سے سوائے ان کے جن کے ساتھ تم نے معاہدے طے کر رکھے ہیں اور انہوں نے نہ تو اپنے معاہدے پورے کرنے میں کسی قسم کی کمی کی اور نہ ہی تمہارے خلاف کسی کو مدد دی، تو ان کے ساتھ جتنی مدت کے لیے معاہدہ ہوا تھا اس مدت کو پورا کرو، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے جو تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے اللہ کے احکام و قوانین کو اختیار کیے رکھتے ہیں۔ لہٰذا جب حرمت والے امن کے مہینے گزر جائیں اور نہ ہی یہ دائرہ اسلام میں داخل ہوں اور نہ ہی کسی دوسری جگہ منتقل ہوں، تو پھر لا محالہ ان کے خلاف جنگ شروع ہو جائے گی۔ تب انہیں جہاں پاؤ قتل کرو، گرفتار کرو، ان کا محاصرہ کرو اور ہر جگہ ان کی طاق میں رہو۔ لیکن اگر یہ توبہ کر لیں اور صلاۃ قائم کرنے اور زکوٰۃ کی ادائیگی پر عمل کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، کیونکہ اللہ اپنے قوانین کے مطابق جن کو مناسب سمجھتا ہے حفاظت میں لے لینے والا ہے، اور سنورنے والوں کی قدم بقدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے ان کے کمال تک لے جانے والا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تاکہ اللہ کا کلام سنے تو اسے پناہ دے دو، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کی امن والی جگہ تک پہنچا دو۔ یہ اس لیے ہے کہ یہ ایسی قوم کے لوگ ہیں جن کے پاس علم نہیں۔ اور کیا تم نے غور کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ایسے مشرکوں سے کس طرح عہد و پیمان ہو سکتے ہیں جو بار بار اپنے معاہدوں کو توڑتے ہیں؟ البتہ جن لوگوں کے ساتھ تم نے مسجد الحرام کے پاس معاہدہ کیا ہے تو اسے اس وقت تک نبھایا جائے جب تک کہ وہ اسے نبھاتے رہیں، کیونکہ اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے جو تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے اس کے احکام و قوانین کو اختیار کیے رکھتے ہیں۔ اور ان لوگوں کے ساتھ بھلا کیا عہد ہو سکتا ہے جن کا حال یہ ہے کہ اگر وہ تم پر غالب آ جائیں تو تمہارے معاملہ میں کسی قرابت کا لحاظ نہ کریں اور نہ ہی کسی معاہدے کی ذمہ داری کا پاس کریں گے۔ یہ اپنی باتوں سے تمہیں راضی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ان کے دل سچائیوں سے انکار کر رہے ہوتے ہیں۔
حقیقت یہ ہے کہ ان کے اکثر لوگوں نے اللہ کے نشو و نما دینے والے احکام و قوانین کی حفاظت سے نکل کر خرابی پیدا کرنے والا راستہ اختیار کر رکھا ہے۔ اس سے بھی آگاہ رہو کہ اہل کتاب کے وہ لوگ جو فاسق ہوتے ہیں وہ ذرا سے فائدے کی خاطر اللہ کے احکام کو بیچ ڈالتے ہیں، یعنی وہ مفادات حاصل کرنے کے لیے انسانوں کی خواہشات کے مطابق ان میں تبدیلی کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے کی جانب آنے سے روکتے رہتے ہیں، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ وہ کس قدر بری حرکت ہے جو یہ کرتے رہتے ہیں۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ اس نازل کردہ نظام زندگی کو تسلیم کرنا تو ایک طرف، یہ لوگ جنہوں نے اس کو تسلیم کر رکھا ہے ان کے معاملہ میں نہ کسی قرابت کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا پاس کرتے ہیں، چنانچہ یہ ہیں وہ لوگ جو طے شدہ حدوں کو توڑنے والے ہیں۔ آیت 11 سے آیت 20 تک کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ البتہ اگر یہ لوگ توبہ کر لیں اور نظام صلاۃ کے قیام و استحکام کے لیے تمہارے ساتھ شامل ہو جائیں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے نظام پر عمل کریں تو اس طرح وہ تمہارے دینی بھائی شمار ہوں گے۔ چنانچہ وہ قوم جو علم رکھنے والی ہے اس کے لیے ہم اپنے احکام و قوانین کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں، لیکن اگر وہ معاہدہ کر لینے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین کی توہین شروع کر دیں تو پھر کفر کے ان سرغنوں کے خلاف جنگ کی جائے تاکہ یہ باز آ جائیں، کیونکہ اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ ان کی قسموں کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اے اہل ایمان، ذرا غور کرو کہ مخالفین جو اپنی دشمنی میں ہر حربہ آزما رہے ہیں، تو کیا تم ایسے لوگوں کے خلاف جنگ نہیں کرو گے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور جنہوں نے تہیہ کر لیا تھا کہ رسول کو اس کے گھر بار سے باہر نکال دیں گے، اور پھر بعد میں پیچھا نہ چھوڑا اور تمہارے خلاف جنگ کرنے کی پہل بھی انہی کی طرف سے ہوئی؟ تو کیا تم ان سے خوف زدہ ہو کہ ان سے جنگ نہ کی جائے؟ لیکن اگر بات خوف کی ہے تو پھر اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اگر تم مومن ہو تو پھر اسی سے ڈرو۔ بہرحال تم ان کے خلاف جنگ کے لیے نکل کھڑے ہو اور پھر دیکھو کہ اللہ کس طرح تمہارے ہاتھوں سے انہیں سزا دلواتا ہے اور ذلیل و رسوا کرتا ہے اور تمہاری مدد کرتا ہے، اور ان پر ایسا غلبہ عطا کرے گا کہ جس سے ایمان رکھنے والی قوم کے دلی دکھ دور ہو جائیں گے، اور وہ غصہ و کرب جس میں اہل ایمان اتنی طویل مدت تک مبتلا رہے سب دور ہو جائیں گے۔ لیکن ان کے اتنا کچھ کرنے کے باوجود ان کے لیے توبہ کے دروازے کھلے رہیں گے، اور اللہ جس کے لیے مناسب سمجھے گا اس کی توبہ قبول کرے گا، کیونکہ اللہ ہر بات کو جانتا ہے اور حقائق کی باریکیوں کے مطابق درست اور نادرست کی اٹل حدیں مقرر کر کے فیصلے کرنے والا ہے۔ لیکن تمہیں آگاہ رہنا چاہیے کہ توبہ کر لینے کے بعد اور اہل ایمان میں شامل ہو جانے کے بعد ابھی آزمائش کے مرحلے تو باقی ہیں جن سے تمہیں گزرنا ہوگا، کیونکہ کیا تم سمجھ رہے ہو کہ چونکہ تم نے ایمان کا اقرار کر لیا ہے اس لیے تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، اور نہ تم آزمائے جاؤ گے اور نہ ہی تمہاری باز پرس ہوگی؟ یاد رکھو کہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جو جہاد کی آواز پر کہتے چلے آتے ہیں کہ لو ہم آ گئے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے علاوہ اور کسی کو اپنا رازدار نہیں بناتے، کیونکہ اللہ کو تو ہر چیز کی خبر ہے جو تم کرتے ہو، اس لیے اسے کوئی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ لیکن وہ لوگ جو توبہ کرنے والوں میں شامل ہی نہیں اور انہوں نے اللہ پر بھروسہ کم کر کے اللہ کے اختیارات میں کسی اور کو بھی شریک کر رکھا ہے، یعنی مشرکین، تو یہ نظام توحید کے مرکز یعنی اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے کا باعث نہیں بن سکتے،
کیونکہ یہ تو خود اپنے اوپر گواہی دے رہے ہیں کہ وہ توحید کے بارے میں نازل کردہ سچائیوں کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ چنانچہ اسی وجہ سے ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور نتیجہ یہ نکلا کہ انہیں جہنم کی آگ میں جانا ہوگا جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے برعکس اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے صرف وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ کو اور یوم آخرت کو تسلیم کرتے ہیں اور نظام صلاۃ کے قیام و استحکام کی جد و جہد میں شامل ہو جاتے ہیں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے نظام پر عمل کرتے ہیں اور سوائے اللہ کے کسی سے خوف زدہ نہیں ہوتے نہیں ہوتے۔ لہٰذا ہدایت پانے والوں میں یہ لوگ ہدایت کے زیادہ قریب ہیں۔ لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ حاجیوں کو پانی پلانے سے اور خانہ کعبہ کی آبادکاری کے مختلف کام سر انجام دے دینے سے انسان اس شخص کے برابر ہو جاتا ہے جو اللہ اور روز آخرت کو تسلیم کر لیتا ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے؟ یقیناً اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ اس لیے یاد رکھو کہ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو ظلم کرنے والے ہوں، یعنی جو دوسروں کے حقوق کم کر کے یا ان سے انکار کر کے زیادتی و بے انصافی کرنے والے اور انسانوں پر ناجائز جبر و تشدد کرنے والے لوگ ہوں۔ اللہ کے نزدیک تو انہی لوگوں کا درجہ بلند ہوتا ہے جنہوں نے نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم کر کے امن و بے خوفی کی راہ اختیار کر لی اور انہوں نے اللہ کی مستقل اقدار کی حفاظت کی خاطر ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرتے رہے۔ اللہ کے نزدیک درجات میں یہ لوگ بڑے عظیم ہیں اور یہ وہی لوگ ہیں جو اپنی مرادیں پا لینے والے ہیں۔ آیت 21 سے آیت 30 تک سورہ توبہ۔ ان کا رب انہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ وہ ان پر راضی ہو گیا اور وہ ان کی قدم با قدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جائے گا اور ان کے واسطے جنتیں ہوں گی، یعنی ابدی مسرتوں سے لبریز راحتوں کے مقامات ہوں گے جن میں اذیتوں سے محفوظ ہمیشہ قائم رہنے والی خوشگواریاں اور سرفرازیاں ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ اللہ کے پاس ایسے لوگوں کی خدمات کا عظیم صلہ ہے جو انہیں میسر آئے گا۔ اے اہل ایمان، اس حقیقت کو یاد رکھو کہ اب قربت کا تعلق خاندانی رشتوں کی بنیاد پر نہیں بلکہ نازل کردہ دین کی بنیاد پر ہوگا۔ لہٰذا اگر تمہارے باپ اور بھائی بھی ایمان کے مقابلہ میں کفر کو زیادہ پسند کریں تو تم انہیں اپنا دوست مت بناؤ، اور یاد رکھو تم میں سے جو بھی انہیں اپنا دوست بنائیں گے تو پھر یہی لوگ ہیں جو ظلم کرنے والوں میں شمار ہوں گے۔ چنانچہ اے رسول، ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ، بیٹے، بھائی اور ساتھی جوڑے اور تمہارے عزیز و اقارب اور مال و دولت جو تم کماتے ہو اور وہ تجارت جس کے مندہ پڑ جانے سے تم ڈرتے ہو اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں، تو اگر ان میں سے کوئی چیز بھی تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہے تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم تمہارے سامنے لے آئے، کیونکہ اس کا نتیجہ تو پھر اللہ کے قانون کے مطابق ہوگا کہ اللہ ایسے لوگوں کو اطمینان بھری منزل کو جانے والی درست اور روشن راہ نہیں دکھاتا جو اللہ کے نشو و نما دینے والے احکام و قوانین کی حفاظت سے نکل کر بے اطمینانی اور خرابیاں پیدا کرنے والا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ تم سمجھتے ہو کہ ان چیزوں کو اگر ترجیح نہ دی گئی تو تم بے یار و مددگار رہ جاؤ گے، حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ بہت سی جگہوں پر تمہاری مدد کر چکا ہے، جیسے کہ جنگ حنین کے دن جب تم اپنی تعداد کی کثرت پر اترا گئے تھے، لیکن دشمن کے مقابلہ میں تمہاری کثرت کسی کام نہ آ سکی، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی۔
اور تم پشت دکھاتے ہوئے پھر گئے تھے۔ پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور اہل ایمان پر سکون نازل کر دیا، اور اس نے اپنے لشکر نازل کیے جو تمہیں نظر نہ آتے تھے، اور میدان جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ اور اس نے ان لوگوں کو سزا دی جو کفر کرنے والے تھے، اور یہی سزا ہے کفر کرنے والوں کی، یعنی ایسے لوگوں کی جو نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین سے انکار کر کے سرکشی اختیار کیے رکھتے ہیں۔ بہرحال کیا تم نے غور کیا کہ گناہوں یا خطاؤں کی سزا دینے کے بعد بھی اللہ جس کی مناسب سمجھتا ہے توبہ قبول کر لیتا ہے، کیونکہ اللہ حفاظت میں لے لینے والا ہے اور سنورنے والوں کی قدم بقدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے۔ اے اہل ایمان، مشرکین اپنے عقیدے کے برے اثرات کی وجہ سے انسانی وقار کی نشو و نما میں رکاوٹ بنتے ہیں، لہٰذا اس سال کے بعد وہ مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ کے نزدیک بھی نہ آئیں، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے نہ آنے سے وہاں کے کاروبار ماند پڑ جائیں گے اور تم تنگ دستی کے خوف میں مبتلا ہو جاؤ گے تو مت گھبراؤ، کیونکہ بہت جلد اگر اللہ مناسب سمجھے گا تو اپنی فراوانیوں میں سے تمہیں مالدار کر دے گا۔ اور اس میں بھی کوئی شک و شبے والی بات نہیں کہ اللہ لامحدود علم رکھنے والا ہے اور حقائق کی باریکیوں کے مطابق ہی اٹل فیصلے کرتا ہے، اس لیے وہ جانتا ہے کہ کب کسی کو کیا عطا کرنا ہے۔ آیت 28 سورہ توبہ کا ترجمہ مکمل ہوا۔ اے اہل ایمان، مشرکین کے علاوہ تم اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے ساتھ بھی جنگ کرو جو نہ اللہ کو اور نہ ہی یوم آخرت کو تسلیم کرتے ہیں، اور نہ ان چیزوں کو حرام مانتے ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، اور نہ ہی یہ دین حق کو یعنی نازل کردہ سچائیوں سے لبریز نظام زندگی کو اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے اس طرح کے لوگ جو اہل کتاب بھی ہیں تو لڑو ان سے یہاں تک کہ وہ مغلوب ہو جائیں اور اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں۔ اور ان اہل کتاب کی تو یہ حالت ہے کہ اللہ کی جانب سے وحی آ جانے کے باوجود یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ان لوگوں کی دیکھا دیکھی اپنے منہ سے ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں، اور یہ ان لوگوں کی باتوں جیسی ہیں جو ان سے پہلے کفر کر چکے ہیں۔ یہ تو سیدھا اللہ سے دور ہٹ گئے ہیں، اس لیے اللہ انہیں غارت کرے کہ یہ کس طرف بہک کے چلے جا رہے ہیں۔ آیت 31 سے آیت 40 تک کا ترجمہ سورہ توبہ سے اب تسلسل کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔ نہ صرف یہ بلکہ ان لوگوں نے تو اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور راہبوں کو ہی اپنا رب بنا لیا تھا، اور مریم کے بیٹے کو بھی اسی طرح اللہ کا بیٹا مان رکھا تھا، حالانکہ ان کو سوائے ایک اللہ کی پرستش و اطاعت کے کوئی اور حکم نہیں دیا گیا تھا، کیونکہ اس کے سوا کوئی اور نہیں جس کی پرستش و اطاعت کی جا سکے، اور وہ اللہ اس سے بہت بلند ہے کہ اس کے اختیارات میں کسی کو شریک کیا جا سکے۔ بہرحال ان لوگوں کا ارادہ ہے کہ اللہ کے اس نور یعنی قرآن کو پھونکے مار مار کر بجھا دیں، یعنی پے در پے سازشیں اور حملے کر کے قرآن کی آگاہی کو پھیلنے سے روک دیں، حالانکہ یہ تو انہیں اندھیروں سے نکالنے کے لیے آیا ہے، مگر ان کے ایسے حربوں سے کیا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچا کر رہے گا، چاہے یہ ان کافروں کو یعنی ان لوگوں کو جنہوں نے نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین سے انکار کر کے سرکشی اختیار کر رکھی ہے کتنا ہی ناپسند کیوں نہ ہو۔ لہٰذا یہ اللہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ضابطۂ ہدایت اور حقیقی نظام زندگی کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے ہر دین یعنی ہر نظام زندگی پر غالب کر دے، چاہے مشرکوں پر یہ کتنا ہی گراں کیوں نہ گزرے۔ اہل ایمان، یہ حقیقت ہے کہ عالموں اور راہبوں میں سے اکثر ایسے ہیں جو انسانوں کا مال جھوٹ اور فریب کی بنیاد پر کھا جاتے ہیں، اور اس طرح کے عقیدوں اور رسموں پر انسانوں کو لگا دیتے ہیں کہ جن سے وہ انہیں
اللہ کی راہ سے روک دیتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کیے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو پھر انہیں عذاب علیم کی خبر دے دیں کہ انہیں دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یاد رکھو، ایسا دن آ کر رہے گا جب اس مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور اس سے ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو اور ان کی پشتیں داغ دی جائیں گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ خزانہ جسے تم نے دوسروں کو محروم کر کے اپنے ہی لیے جمع کر رکھا تھا، لہٰذا جسے تم جمع کرتے رہے تھے اس کا مزہ چکھو۔ یہ تو رہی بات اس دن کی جب وہ طاری ہوگا اور تمہیں اعمال کا جواب دینا پڑے گا، مگر یہ وقت جو تم پر طاری کیا گیا ہے تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ جب سے آسمانوں اور زمین کو توازن و تناسب کے پیمانے کے مطابق وجود پذیر کیا گیا ہے، اللہ کے ضابطۂ قوانین کے مطابق مہینوں کی تعداد 12 رکھی گئی ہے، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہی درست نظام زندگی ہے، لہٰذا تم ان مہینوں میں اپنے آپ پر زیادتی و بے انصافی مت کرنا، تاکہ تمہاری تربیت ہو جائے اور تم آئندہ بھی ظلم کرنے سے بچ جاؤ، اور مشرکوں کے خلاف متحد ہو کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر لڑتے ہیں، اور تمہیں یہ علم ہونا چاہیے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے اللہ کے احکام و قوانین کو اختیار کیے رکھتے ہیں۔ چنانچہ اسی سلسلے میں نسائی تو کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے، یعنی جنگ کے لیے حرام مہینے کو حلال اور اس کے بدلے میں کسی حلال مہینے کو حرام قرار دے لینا، یا قمری سال کو شمسی سال کے مطابق کرنے کے لیے ایک مہینے کا اضافہ کر دینا تاکہ حج ہمیشہ ایک ہی موسم میں آتا رہے، اور اس سے یہ کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ یہ لوگ کرتے یہ ہیں کہ ایک ہی مہینے کو ایک سال حلال قرار دے لیتے ہیں اور دوسرے سال اسے حرام ٹھہرا لیتے ہیں، تاکہ ان مہینوں کا شمار پورا کر دیں جنہیں اللہ نے حرمت عطا کی ہے، اور اس مہینے کو حلال بھی کر دیں جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے، مگر انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے لیے ان کی فریب کاریوں کے برے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں، کیونکہ اللہ ایسے لوگوں کو جنہوں نے نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کا انکار کر کے سرکشی اختیار کر رکھی ہو، انہیں اطمینان بھری منزل کو جانے والی روشن راہ نہیں دکھاتا۔ بہرحال اے اہل ایمان، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں کوچ کرو، یعنی اللہ کی نازل کردہ مستقل قدروں کے قیام اور ان کی حفاظت کے لیے جہاد پر نکلو، تو یوں لگتا ہے کہ بے دلی سے تم زمین پر گرے جاتے ہو۔ کیا تم آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے ہو؟ مگر یاد رکھو کہ آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی زندگی کا یہ سب سر و سامان سوائے کم ترین ہونے کے کچھ نہیں ہے، کیونکہ دنیا کے فائدوں کی مسرتیں چاہے کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، وہ آخرت کی نہ ختم ہونے والی مسرتوں اور راحتوں کے مقابل بہت ہی کم نظر آئیں گی۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ اگر تم اہل ایمان نازل کردہ مستقل اقدار کی حفاظت کی خاطر جہاد کے لیے نہ نکلو گے تو وہ تمہیں الم انگیز عذاب میں مبتلا کر دے گا، اور وہ یہ ہوگا کہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور تم اسے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے، کیونکہ اللہ نے ہر شے پر اس کی مناسبت کے پیمانے قائم کر رکھے ہیں، اور اس کا قانون یہ ہے کہ زمین کی وراثت اسی قوم کے حصے میں آتی ہے جس میں اس کی صلاحیت ہوتی ہے کہ اس کے لوگ سنورنے سنوارنے والے ہوں۔ سورہ 21 آیت 105۔ اور اس کے لیے اسے خاص وقت تک مہلت فراہم کر دی جاتی ہے، ورنہ وہاں کوئی اور قوم مسلط کر دی جاتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ مستقل
اقدار کی حفاظت کے لیے اگر تم ان کی یعنی محمد کی مدد نہیں کرو گے تو حقیقت یہ ہے جسے تم بھی جانتے ہو کہ جب وہ بظاہر بے یار و مددگار تھے تو اللہ نے انہیں اپنی مدد سے نوازا تھا جب کافروں نے انہیں گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ دو میں سے دوسرا تھا اور اس حالت میں وہ دونوں غار میں چھپے بیٹھے تھے اور دشمن ان کا پیچھا کر رہا تھا، مگر ایسی بے بسی کے عالم میں بھی انہیں اللہ کی مدد پر اٹل یقین تھا، اور اس وقت وہ اپنے رفیق سے پورے اطمینان کے ساتھ کہتا تھا کہ غمگین نہ ہو، اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر ایسے اضطراب سے بھرے حالات میں اللہ نے ان پر حالت سکون نازل کر دی اور انہیں ایسے لشکروں کے ذریعے قوت سے نوازا جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے تھے، اور یوں اس نے کافر لوگوں کی بات کو سرنگوں کر دیا۔ اور یاد رکھو کہ یہ ہے اللہ کا بلند و بالا رہنے والا اعلان کہ تمام غلبہ و اقتدار اللہ کا ہے، اور وہ حقائق کی باریکیوں کے مطابق اٹل فیصلے کرنے والا ہے۔ اس لیے وہ جانتا ہے کہ کسی کو کب اور کس طرح کی مدد کی ضرورت ہے، اور مدد کے لیے کسی کی التجا و دعا اور بھروسے کے خلوص کی نوعیت کیا ہے۔ سورہ توبہ آیت 41 سے 50 تک کا ترجمہ اب تسلسل سے پیش کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اے اہل ایمان، نازل کردہ مستقل قدروں کی حفاظت کے لیے اگر جہاد کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو نکلو، تم ہلکے ہو یا بھاری، اور اللہ کی راہ میں یعنی اللہ کی مستقل اقدار کی حفاظت کے لیے اپنے مال و دولت اور اپنی جانوں سے جہاد کرو، اور اگر تم علم رکھتے ہو تو یقین کر لو کہ یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے۔ باقی رہے کمزور ایمان والے لوگ تو ان کی حالت یہ ہے کہ اگر انہیں ایسی لڑائی کے لیے کہا جائے جس میں انہیں اگر فائدہ سامنے نظر آ رہا ہوتا اور سفر بھی کچھ زیادہ مشکل نہ ہوتا تو یہ ضرور تمہارے پیچھے چل پڑتے، لیکن اب حالت یہ ہے کہ انہیں سفر بھی طویل نظر آتا ہے اور تکلیف دہ بھی لگ رہا ہے۔ اب وہ بہت جلد اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم چل سکتے تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے۔ یہ لوگ اس قسم کی منافقانہ باتوں سے اپنے آپ کو ہی تباہ کر رہے ہیں، یعنی ایک تو یہ کہ یہ لوگ دوسروں کی نظروں میں بے اعتبار ہو گئے، اور دوسرے یہ کہ اللہ کی محبت سے محروم ہو گئے، کیونکہ اللہ تو جانتا ہے کہ یہ لوگ واقعی جھوٹے ہیں۔ اے رسول، اگرچہ اللہ نے تمہاری اس بات سے درگزر کر لیا ہے، مگر تم نے ان کے منافقانہ بہانوں کو سچا سمجھ کر پیچھے رہنے کی کس طرح انہیں اجازت دے دی، جبکہ اس سے تم پر ظاہر ہو جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں، اور جھوٹوں کو بھی تم جان جاتے۔ کیونکہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کو اور یوم آخرت کو تسلیم کرتے ہیں تو وہ آپ سے کبھی اس بات کے لیے رخصت طلب نہیں کریں گے کہ وہ اپنے مال و جان سے جہاد کرنے سے معذور ہیں، اس لیے ہمیں پیچھے رہنے کی اجازت دی جائے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کو ایسے لوگوں کا پورا پورا علم ہے جو تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے اللہ کے احکام و قوانین کو اختیار کیے رکھتے ہیں۔ اے رسول، جہاد پر نہ جانے کے لیے بہانہ سازیاں کر کے اس طرح کی اجازت تم سے وہی لوگ مانگا کرتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت کو تسلیم نہیں کرتے۔ ان کے قلب ابھی تک شک سے بھرے ہوئے ہیں، لہٰذا وہ اپنے اضطراب میں بھٹکتے پھر رہے ہیں کہ جائیں کہ نہ جائیں، ورنہ اٹل ایمان کے بعد تذبذب کیسا۔ اور یاد رکھو، ہر برے یا اچھے عمل کی بنیاد ارادے پر ہوتی ہے، اس لیے اگر ان کا ارادہ واقعی جہاد کے لیے نکلنے کا ہوتا تو وہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ سفر کی تیاریاں تو کرتے،
لیکن اللہ کو ان کا اس طرح شک و شبہ میں مبتلا رہ کر اٹھنا پسند ہی نہ تھا، اس لیے انہیں کہہ دیا گیا کہ بیٹھے رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ اور یہ اچھا ہی ہے کہ انہوں نے تمہارے ساتھ نہ جانے کا یہیں پر فیصلہ کر لیا اور پیچھے رک گئے، ورنہ اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے لیے خرابی پیدا کرنے کا باعث بنتے اور تمہیں کسی آزمائش میں ڈالنے کے لیے تمہارے درمیان دوڑ دھوپ کرتے۔ اور ابھی تمہارے اپنے گروہ کا حال یہ ہے کہ تم میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کی باتوں پر کان دھرنے والے ہیں، مگر اللہ کو زیادتی و بے انصافی کرنے والوں کے متعلق پورا علم ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کی یہ حرکتیں نئی نہیں، بلکہ وہ تمہیں پہلے بھی سخت آزمائش میں ڈالنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، اور تمہارے معاملات کے خلاف انہوں نے ہر قسم کا الٹ پھیر کر کے دیکھ لیا ہے، یہاں تک کہ حق آ پہنچا اور اللہ کا قانون سامنے آ کر غالب آ گیا، اور یہ لوگ کڑتے ہی رہ گئے۔ اور ان میں ایسا شخص بھی ہے جو کہتا ہے کہ آپ مجھے پیچھے رہنے کی اجازت دے دیں اور مجھے اس آزمائش میں نہ ڈالیں، مگر پورے ہوش و حواس سے سن رکھو کہ یہ لوگ آزمائش میں پڑ چکے ہیں، اور اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ جہنم ایسے لوگوں کو گھیرے ہوئے ہے جنہوں نے نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین سے انکار کر کے سرکشی اختیار کر رکھی ہے۔ اور ان کی حالت تو یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی حسین و خوشگوار حالت میسر آتی ہے تو انہیں صدمہ پہنچتا ہے، اور اگر تم پر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تو پہلے ہی دور اندیشی سے کام لے کر اپنا انتظام کر لیا تھا۔ یہ کہہ کر وہ بہت خوش ہوتے ہیں اور منہ پھیر کر چل دیتے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت 51 سے آیت 60 تک کا ترجمہ۔ اے رسول، ان سے کہہ دو کہ سوائے اس کے کہ جو کچھ اللہ نے ہمارے لیے لکھ رکھا ہے، ہم تک قطعی طور پر اور کچھ نہ پہنچے گا، اور وہی ہے جو ہمارا مولا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم کر کے اطمینان و بے خوفی کی راہ اختیار کر رکھی ہے، انہیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اے رسول، ان سے کہہ دو کہ جہاد کے لیے ہم جہاں جا رہے ہیں اس کے بارے میں تم ہمارے متعلق دو ہی باتیں سوچ سکتے ہو کہ یا ہم میدان جنگ میں مارے جائیں گے یا فاتح واپس آئیں گے، یعنی کیا تم ان دونوں حسین و خوشگوار باتوں میں سے ہمارے لیے کسی ایک کا انتظار کر رہے ہو؟ اور ہم تمہارے معاملہ میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ خود تم کو سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں دلواتا ہے، لہٰذا اس کے لیے تم بھی انتظار کرو، اور یقیناً ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔ اور اگر یہ منافقین چاہتے ہیں کہ خوشی یا ناخوشی سے مجبوراً کچھ مال خرچ کر کے جنگ میں جانے سے بچ جائیں تو ان سے کہہ دو کہ تم سے ہرگز یہ مال و امداد قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ تم نے نشو و نما دینے والے اللہ کے احکام و قوانین کی حفاظت سے نکل کر خرابی پیدا کرنے والا راستہ اختیار کر رکھا ہے۔ اور ان سے کہہ دو کہ ان کی مالی امداد قبول نہ کیے جانے کی وجہ یہ ہے کہ در حقیقت انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو تسلیم ہی نہیں کیا، اور یہ بھی کہ وہ نماز کی ادائیگی کے اجتماع میں شریک نہیں ہوتے، اور آتے بھی ہیں تو بے رغبتی اور کاہلی کے ساتھ، اور اگر مالی امداد دیتے بھی ہیں تو سخت مجبوری و ناگواری کے ساتھ دیتے ہیں۔ لہٰذا ان کے مال و دولت اور ان کی کثرت اولاد کو دیکھ کر تعجب میں نہ پڑ جانا، کیونکہ اللہ کا ارادہ تو یہی ہے کہ یہی چیزیں ان کی دنیاوی زندگی میں عذاب بن جائیں اور کفر کی حالت میں ہی ان کی جانیں نکلیں۔ اور یہ لوگ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر یقین دلاتے ہیں کہ وہ تم ہی میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں۔ اصل میں یہ وہ قوم ہے جو تم سے خوف زدہ ہے۔
ان کی حالت یہ ہے کہ اگر انہیں کوئی پناہ گاہ یا کوئی غار یا کوئی چھپنے کا مقام مل جائے تو یہ تمہیں چھوڑ کر سرپٹ دوڑتے ہوئے اس کی طرف پلٹ جائے۔ اور اے رسول، ان میں سے بعض ایسے ہیں جو صدقات کی تقسیم میں تم پر اعتراض کرتے ہیں، لیکن اگر انہیں ان میں سے کچھ دے دیا جائے تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، اور اگر انہیں اس میں سے کچھ نہ دیا جائے تو وہ فوراً بگڑنے لگتے ہیں۔ حالانکہ اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے جو کچھ انہیں ملا تھا اس پر اگر وہ راضی ہو جاتے تو کتنا اچھا ہوتا، اور کہہ اٹھتے کہ اللہ ہمارے لیے مکمل طور پر حساب رکھنے والا ہے، اور ہمیں بہت جلد اللہ اپنی فراوانیوں سے عطا کرے گا، اور اس کے رسول کی طرف سے ہمیں جو کچھ ملے گا وہ بھی باعث ہدایت ہوگا، اور ہم حقیقتاً اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ بہرحال اے اہل ایمان، اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ صدقات جن پر خرچ کیے جائیں گے ان کی تقسیم یوں ہوگی: وہ جو اپنی نشو و نما کے لیے دوسروں کے محتاج ہیں، یعنی کسی وجہ سے وہ خود کمانے کے قابل نہیں، فقراء، اور جن کا چلتا ہوا کاروبار ساکن ہو چکا ہو یا ان کی آمدنی کے ذرائع کسی وجہ سے ساکن ہو گئے ہوں، مساکین، اور ان لوگوں پر جو ریاست کی اس دولت اور ذرائع کے انتظام پر معمور ہوں، عاملین، اور ان لوگوں پر جن کے دل ویسے تو دین اسلام کی جانب آنے کی محبت رکھتے ہوں لیکن معاشی مجبوریاں ان کے لیے رکاوٹ ہوں، ان رکاوٹوں کو دور کرنے میں ان کی مدد کی جائے، اور ان پر جو سزائے موت کے تصفیے میں مقتول کے لواحقین کی دیت کی رقم نہ دے سکتے ہوں، یا اگر کوئی غلام ہے تو اسے آزاد کرانے میں مدد کے لیے، اور ان پر جو قرض کے بوجھ تلے اس طرح دب گئے ہوں کہ اس کا ادا کرنا ان کے بس میں نہ ہو، اور اللہ کی راہ میں یعنی اللہ کی مستقل اقدار کے استحکام اور تحفظ کے لیے، اور ان لوگوں پر جو مسافر ہیں اور مالی امداد کے بغیر منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ہے وہ فریضہ جو اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ اللہ ہر بات کا مکمل علم رکھتا ہے اور حقائق کی باریکیوں کے مطابق اٹل فیصلے کرنے والا ہے۔ اس لیے وہ جانتا ہے کہ دولت کی تقسیم کی بنیادوں کے متعلق کس طرح کی آگاہی فراہم کرنی ہے۔ سورہ توبہ کی آیت 61 سے 70 تک کا ترجمہ تسلسل سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اور نازل کردہ نظام زندگی کو قائم کرنے کی جد و جہد میں ایک سے ایک بڑھ کر اذیت ناک مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ رسول کو اذیتیں پہنچانے والوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو طرح طرح کی باتیں کر کے نبی کو اذیت پہنچاتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو کانوں کا کچا ہے، یعنی ہر ایک کی سن لیتا ہے۔ اے رسول، ان سے کہو کہ یہ کان تو تمہارے لیے ہی بہتر ہیں، کیونکہ تم ہر بات رسول کو سنوا سکتے ہو۔ رہی یہ بات کہ وہ ہر ایک کی بات پر یقین کر لیتا ہے، تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس کا اٹل یقین صرف اللہ کے احکام پر ہے، اس لیے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور وہ اہل ایمان پر مکمل اعتماد کرتا ہے، اور تم میں سے جو ایمان لے آئے ہیں ان کے لیے یہ رسول رحمت ہے، اور جو لوگ رسول اللہ کو اذیت پہنچاتے ہیں تو ان کے لیے الم انگیز عذاب ہے۔ اے اہل ایمان، یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کریں، حالانکہ اگر ان کا دعویٰ ہے کہ یہ ایمان والے ہیں تو اس کے لیے اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جاتا، مگر یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب یہ لوگ اس نظام کی سچائی پر سچے دل سے ایمان لے آئیں۔ اور کیا انہیں اس کا علم نہیں ہے کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہ عذاب کیا ہے؟ یہ بہت بڑی ذلت و رسوائی ہے۔ منافقین اس بات سے خوف زدہ ہیں کہ کہیں اہل ایمان کی طرف کوئی ایسی سورہ نازل نہ ہو جائے
جو انہیں ان باتوں کی خبر کر دے جو ان کے دلوں میں ہیں۔ اے رسول، ان سے کہہ دو کہ اصل میں تم زندگی کا مذاق اڑاتے آ رہے ہو تو اور مذاق اڑاؤ، کیونکہ اللہ یقیناً اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈرتے ہو۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ تم ایسی باتیں کیوں کرتے ہو تو وہ ضرور یہ کہہ دیں گے کہ ہم تو یوں ہی ہنسی مذاق اور دل لگی کی باتیں کرتے تھے۔ مگر اے رسول، ان سے پوچھو کہ کیا تم اللہ اور اس کی سچائیوں اور احکام و قوانین اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہو اور سوچتے نہیں ہو کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ بہرحال اے گروہ منافقین، اب تم بہانہ سازیاں مت کرو، یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد کافر ہو گئے ہو۔ لیکن تم میں دو گروہ ہیں، ایک ان کا جو دوسروں کی دیکھا دیکھی بغیر سوچے سمجھے اس کفر کا ارتکاب کر بیٹھا ہے جو قابل معافی ہے، اور دوسرا گروہ وہ ہے جس نے جان بوجھ کر کفر کا ارتکاب کیا ہے۔ اس لحاظ سے اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیں تب بھی دوسرے گروہ والوں کو عذاب دیں گے، اس وجہ سے کہ وہ مجرم تھے۔ اے اہل ایمان، منافقوں کے رویوں اور طریقوں سے آگاہ رہو، کیونکہ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کی طرح انسانوں کو انہی برائیوں کے کرنے کی تلقین کرتے ہیں جن سے اللہ روکتا ہے، اور ان باتوں کو اختیار کرنے سے روکتے ہیں جن کو اختیار کرنے کا اللہ حکم دیتا ہے۔ اور اللہ جن پر خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے یہ ان پر خرچ کرنے سے اپنے ہاتھ روک کے رکھتے ہیں۔ غور کرو کہ اس طرح تو انہوں نے اللہ کو فراموش کر دیا ہے، کیونکہ اللہ کے احکام پر عمل کرنے سے آخرت کی سرفرازیاں جو انہیں میسر آ سکتیں اب وہ ان سے محروم رہ جائیں گے۔ لہٰذا منافق ہی ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے نشو و نما دینے والے احکام و قوانین کی حفاظت سے نکل کر خرابیاں پیدا کرنے والا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ بہرحال منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے، یعنی ان لوگوں سے جنہوں نے نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین سے انکار کر کے سرکشی اختیار کر رکھی ہے، کے لیے اللہ نے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ ان کے حساب کے مطابق ہوگا، کیونکہ اللہ نے اپنی ناراضگی کی بنا پر انہیں اپنی محبت سے دور کر دیا ہے۔ اسی لیے ان کے لیے عذاب مقیم ہے، یعنی ان کے لیے ہمیشہ برقرار رہنے والا عذاب ہوگا۔ اے رسول، منافقوں سے کہہ دو کہ تمہاری حالت بالکل ان لوگوں جیسی ہو چکی ہے جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ وہ قوت میں، دولت میں اور افراد خاندان میں بھی تم سے بڑھ کر تھے، پھر انہوں نے ان سب کی بنا پر دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے، اور تم نے بھی اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹے جیسے تم سے پہلے لوگوں نے اپنے مقررہ حصے سے فائدہ اٹھایا تھا، اور تم بھی بری باتوں اور بحثوں میں ایسے داخل ہو گئے ہو جیسے وہ ان میں جا گھسے تھے۔ چنانچہ ان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ان کے اعمال ضائع ہو کر رہ گئے، اور وہ لوگ خسارے میں چلے گئے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کی قریب آئی ہوئی کامیابیاں ان کی منافقت اور کفر کی وجہ سے ناکامیوں میں بدل گئیں، اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو کر رہ گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ ان لوگوں کے انجام پر ہی غور کر لیتے جو اپنے کاموں کی وجہ سے سزا کے مستحق ہو گئے، لیکن یہ غور ہی نہیں کرتے۔ اس لیے اے رسول، پوچھو ان سے، کیا ان لوگوں تک ان سے پہلے گزری ہوئی قوموں کی آپ بیتی نہیں پہنچی جو ان سے پہلے تھے، اور یہ کہ یہ قوم نوح، عاد، سمود، قوم ابراہیم اور اہل مدین اور وہ قومیں جن کی بستیاں الٹ دی گئی تھیں کی داستانوں سے کیا یہ بے خبر ہیں؟ ان قوموں کے رسول ان کے پاس اللہ کے واضح احکام و قوانین لے کر آئے تھے، لیکن انہوں نے ان سے سرکشی کی اور برباد ہو کر رہ گئے۔ اس لیے اللہ کسی پر زیادتی و بے انصافی نہیں کرتا،
لیکن انہوں نے خود ہی اپنے آپ کے ساتھ زیادتی و بے انصافی کی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے کام ہی ان کو لے ڈوبے۔ سورہ توبہ کی آیت 71 سے آیت 80 تک کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اور یہ تو حالت ہی منافقین کے گروہ کی، لیکن ان کے برعکس دوسرا گروہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کا ہے۔ ان کی زندگی کے مقاصد ایک جیسے ہوتے ہیں، اس لیے یہ ایک دوسرے کے ولی ہوتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے سرپرست اور مددگار ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ان باتوں کو اختیار کرنے کی تلقین کرتے ہیں جنہیں اللہ اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے، اور ان برائیوں کے کرنے سے روکتے ہیں جن سے اللہ روکتا ہے، اور یہ نظام صلاۃ قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے نظام پر عمل کرتے ہیں، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کی اللہ بہت جلد قدم بقدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جائے گا، کیونکہ اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ اللہ لامحدود غلبہ و اختیار کا مالک ہے، اور حقائق کی باریکیوں کے مطابق درست اور نادرست کی اٹل حد مقرر کر کے فیصلے کرنے والا ہے۔ اس لحاظ سے اس نے منافقوں اور کافروں کی علیحدہ اور اہل ایمان کے لیے علیحدہ اٹل حد مقرر کر دی ہیں۔ چنانچہ یہ ہیں وہ اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں جن سے اللہ نے ایسی جنتوں کا وعدہ کر لیا ہے جن کے نیچے ندیاں رواں ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان سدا بہار راحتوں کے مقام پر ان کی ہر خرابی سے پاک و شفاف قیام گاہیں ہوں گی۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہیں اللہ کی خوشنودی میسر آئے گی، یعنی یہ کہ اللہ ان سے راضی ہوگا۔ یہ ہے وہ کامیابی کہ جس سے بڑھ کر اور کوئی کامیابی نہیں۔ اے نوع انسان، دیکھ لیا تم نے اہل ایمان کا صلہ، اور دیکھ لیا تم نے منافقین اور کفار کا انجام۔ لہٰذا اے نبی، تم کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، کیونکہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کس قدر برا مقام ہے جہاں انہیں لوٹ کر جانا ہے۔ ان منافقوں کے کردار کی حالت یہ ہے کہ یہ کفر کی باتیں کرتے رہتے ہیں، مگر موقع کے مطابق اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ حقیقت میں انہوں نے کوئی کافرانہ بات نہیں کی، حالانکہ انہوں نے نہ صرف کافرانہ بات کی ہوتی ہے بلکہ در حقیقت یہ لوگ اسلام لانے کے بعد پھر کفر کی زندگی اختیار کر چکے ہوتے ہیں، اور انہوں نے اے رسول تمہارے خلاف اور اہل ایمان کے خلاف وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے یہ نہ کر سکے اور جسے یہ ناپسند کرتے ہیں، کہ یہ کیوں نہ کامیاب ہو سکے، حالانکہ اللہ نے اور اس کے رسول نے سوائے اس کے کہ اپنی فضیلتوں سے انہیں محتاجی سے نکال دیا تھا، ان کے ساتھ کیا کیا تھا۔ لہٰذا اگر یہ واپس درست راستے پر آ جائیں تو ان کے لیے ہی بہتر ہے، اور اگر یہ منہ پھیرے رکھیں تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں المناک عذاب میں مبتلا کر دے گا، اور ان کے لیے زمین میں نہ کوئی ولی ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ اور ان منافقین میں وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ سے عہد کیا کرتے تھے کہ اگر اس نے ہمیں اپنی فراوانیوں میں سے زندگی کی نشو و نما کے وسیع ذرائع عطا کیے تو ہم ضرور صدقات دیا کریں گے، یعنی ہم اپنے ایمان کے دعوے کو سچ ثابت کرنے کے لیے سورہ 9 آیت 60 کے مطابق اپنی دولت میں سے ضرور حقیقی ضرورت مندوں کو دیا کریں گے، اور ہم ضرور ان میں شامل ہو جائیں گے جو سنورنے سنوارنے کی تگ و دو میں مصروف رہتے ہیں۔ لیکن جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے رزق کی فراوانی عطا کر دی تو انہوں نے کنجوسی شروع کر دی اور سب کچھ اپنے ہی لیے سمیٹ سمیٹ کر رکھنے لگ گئے، اور وہ اللہ سے کیے گئے اپنے عہد سے روح گردانی کرتے ہوئے پھر گئے۔ چنانچہ ان کی ان مسلسل وعدہ خلافیوں اور جھوٹ بولتے رہنے کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلا
کہ اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا، یعنی ان میں ایک طرف سے یقین پیدا ہوتا ہے اور دوسری طرف سے نکل جاتا ہے۔ یہ حالت اس وقت تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گی جب تک انہیں اللہ کے سامنے پیش نہیں کر دیا جاتا، اور یہ اس وجہ سے ہوگا کہ انہوں نے اللہ سے اپنے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ مگر کیا یہ لوگ جانتے نہیں کہ اللہ کو ان کے خفیہ رازوں کا اور پوشیدہ سرگوشیوں تک کا علم ہے، اور یہ کہ اللہ سب غیب کی باتوں کو مکمل طور پر جاننے والا ہے؟ ان لوگوں کی حالت تو یہ ہے کہ اہل ایمان میں سے جو اپنی خوشی سے سورہ 9 آیت 60 کے مطابق صدقات دیتے ہیں تو یہ انہیں ریاکاری کا طعنہ دیتے ہیں، اور ان اہل ایمان میں سے جن کے پاس اتنا کچھ نہیں ہوتا کہ وہ کچھ دے سکیں اور اس سلسلہ میں وہ صرف اپنی محنت و مشقت ہی پیش کر دیتے ہیں، تو یہ ان کی غریبی کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے، اور ان کے لیے المناک عذاب ہے جس کا انہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ اے رسول، تمہارا نوع انسان کے لیے درد و محبت سے بھرا دل اب بھی یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح یہ لوگ الم انگیز عذاب سے محفوظ رہ سکیں، لیکن تم چاہے ان کے لیے حفاظت میں لے لینے کی دعا کرو یا ان کے لیے حفاظت میں لے لینے کی دعا نہ کرو، بلکہ اگر تم ان کے لیے 70 بار بھی حفاظت میں لے لینے کی درخواست کرو تو بھی اللہ انہیں ہرگز اپنی حفاظت میں نہیں لے گا۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اصل میں اللہ اور اس کے رسول کو تسلیم ہی نہیں کیا، اور اللہ ایسی قوم کو اطمینان بھری منزل کو جانے والی درست اور روشن راہ دکھاتا ہی نہیں جو اللہ کے نشو و نما دینے والے احکام و قوانین کی حفاظت سے نکل کر خرابیاں پیدا کرنے والا راستہ اختیار کر چکی ہو۔ سورہ توبہ کی آیت 81 سے آیت 90 تک کا ترجمہ اب پیش کیا جائے گا۔ اب ایک بار پھر ان منافقین کے رویوں پر غور کرو جو جہاد پر نہ جانے کے لیے بہانہ سازیاں کرتے رہے، اور یہ پیچھے رہ جانے پر اور اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے پر خوش ہوئے، اور انہیں گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں یعنی اللہ کی مستقل قدروں کی حفاظت کے لیے اپنی جان و مال سے جہاد کرے۔ اس لیے یہ خود بھی پیچھے رہے اور دوسروں سے بھی کہتے رہے کہ سخت گرمی میں جہاد کے لیے مت کوچ کرو۔ اے رسول، ان سے کہو کہ جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے، کتنا اچھا ہوتا اگر وہ اس حقیقت کو سمجھ سکتے۔ لہٰذا اب انہیں چاہیے کہ ہنسا کم کریں اور رویا زیادہ کریں، کیونکہ یہ بدلہ ان کاموں کے نتیجے میں ملے گا جو یہ کیا کرتے تھے۔ لہٰذا اے رسول، اس جہاد کے بعد اگر اللہ آپ کو ان میں سے کسی گروہ کی طرف واپس لے جائے اور وہ پھر آپ سے جہاد کے لیے نکلنے کی اجازت مانگے تو تم ان سے کہہ دینا کہ تم میرے ساتھ کہیں بھی ہرگز نہ نکلو گے اور میرے ساتھ مل کر دشمن سے ہرگز نہ لڑو گے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ تم نے پہلی بار بیٹھ رہنے کو ہی پسند کیا تھا، اس لیے تم پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھو، اور آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے اس کی نماز جنازہ بھی تم ہرگز نہ پڑھنا، اور نہ ہی تم اس کی قبر پر کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے دیے گئے جہاد کے حکم کو تسلیم کرنے سے حقیقتاً انکار کر دیا تھا، اور وہ ایسی حالت میں مر گئے کہ جب وہ اللہ کے نشو و نما دینے والے احکام و قوانین کی حفاظت سے نکل کر خرابیاں پیدا کرنے والا راستہ اختیار کر چکے تھے۔ اور جیسا کہ پہلے بھی تمہیں آگاہ کر دیا ہے سورہ 9 کی آیت 55 میں کہ ان لوگوں کے مال و دولت کی فراوانی اور افراد خاندان کی کثرت تمہارے لیے وجہ تعجب و حیرانی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ انہی کے غرور سے وہ حقیقتوں کو نہ سمجھ سکے اور نہ ہی انہیں قبول کر سکے۔ اسی وجہ سے اللہ نے ارادہ کر رکھا ہے
کہ ان چیزوں کے ذریعے ان کو اس دنیا میں سزا دے اور ان کی جانیں بھی اسی حالت میں نکلیں جس میں انہوں نے حقیقی طور پر نازل کردہ احکام و قوانین سے انکار کر کے سرکشی اختیار کر رکھی ہے۔ اور یہ اپنی اس حالت پر غور کریں، کیونکہ جب کبھی ایسے احکام و قوانین نازل ہوتے ہیں کہ تم اللہ کو تسلیم کر لو اور اس کے رسول کی سربراہی میں جہاد کے لیے نکلو، تو تم نے دیکھا کہ ان میں سے جن لوگوں کے پاس قوت و خوشحالی تھی وہی تم سے رخصت مانگنے لگے اور کہنے لگے کہ تم ہمیں پیچھے بیٹھے رہ جانے والوں کے ساتھ چھوڑ جاؤ۔ ان لوگوں نے پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ رہنا پسند کر لیا، یعنی یہ سب لوگ جہاد پر جانے سے گریز کرتے رہے اور بہانے سازیاں کر کے جہاد پر نہ گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے قلوب پر مہر لگا دی گئی، یعنی ان کی سچائیوں کو تسلیم کرنے اور جذبوں کو زندہ رکھنے والی صلاحیتوں کو بند کر دیا گیا، کیونکہ یہ سمجھتے ہی نہیں، حالانکہ انہیں بار بار بتلایا گیا اور آگاہی فراہم کر دی گئی تھی۔ لیکن ان لوگوں کے برعکس رسول اور اس کے ساتھ جو ایمان لانے والے ہیں وہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، اس لیے انہی لوگوں کے لیے خوشگواریاں اور سرفرازیاں ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو یقینی کامرانیوں کی مرادیں پا گئے۔ اللہ نے ان کے لیے جنتیں یعنی راحتوں کے مقامات تیار کر رکھے ہیں، جن کے نیچے شفاف پانیوں کی ندیاں رواں ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے ایک عظیم کامیابی جس سے وہ سرفراز کیے جائیں گے۔ اور قوت اور سہولتوں کی فراوانیاں رکھنے والے منافقین تو رہے ایک طرف، صحرا نشین بدوؤں میں سے بھی بعض لوگ جھوٹے بہانے لے کر آتے ہیں کہ انہیں پیچھے رہنے کی اجازت دی جائے، حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جو جنگ کی طرف لپک کر جاتے تھے، مگر وہ جنگ صرف لوٹ مار کے لیے ہوتی تھی، اور یہ جہاد تو صرف نازل کردہ مستقل قدروں کی حفاظت کی خاطر ہوتا ہے۔ بہرحال اس طرح پیچھے رہ جانے والے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جہاد پر نہ جانے کے لیے جھوٹ بولا تھا، تو بہت جلد ان میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد سے ہی انکار کر دیا، انہیں الم انگیز عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سورہ توبہ کی آیت 91 سے آیت 100 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ البتہ جو لوگ کمزور یا بیمار ہوں، جن کے پاس سامان جنگ کے لیے خرچ کرنے کو کچھ نہیں ہوتا، تو ان کے لیے پیچھے رہ جانے میں کوئی گناہ نہیں، جبکہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہوں۔ لہٰذا اس طرح کے وہ لوگ جو معاشرے کے حسن و توازن میں اضافہ کرنے کی تگ و دو کرتے رہتے ہیں، ان پر الزام کی کوئی راہ نہیں۔ ایسے لوگ جان بوجھ کر جہاد پر جانے سے انکار ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جہاد زندگی کے حسن و توازن کے لیے ہوتا ہے، اسے بگاڑنے کے لیے نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کو اسی لیے اللہ حفاظت میں لے لینے والا ہے اور سنورنے والوں کی قدم بقدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے۔ اسی طرح ان لوگوں پر بھی اعتراض کا کوئی موقع نہیں جن کی حالت یہ تھی کہ وہ جہاد کے سفر کے لیے سواری کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، اس لیے وہ تمہارے پاس درخواست لے کر آئے کہ ان کے لیے سواری کا انتظام کر دیا جائے، مگر ذرائع کی تنگی کا یہ عالم تھا کہ تم بھی اس کا کچھ انتظام نہیں کر سکتے تھے، تو تم نے بھی کہہ دیا تھا کہ میرے پاس کوئی سواری ہی نہیں جو میں تمہیں دے سکتا۔ اس پر وہ بے بس ہو کر لوٹ تو گئے، مگر اس حالت میں کہ ان کی آنکھوں میں آنسو بہتے چلے گئے، اور ان کا دل اس احساس سے بھر بھر جاتا تھا کہ افسوس، آج ہمارے پاس اتنا بھی نہ ہوا کہ ہم خرچ کر کے اس سے جہاد کے لیے سواری کا انتظام ہی کر سکتے۔ البتہ اعتراض کی راہ تو صرف ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہوتے ہوئے بھی تم سے درخواستیں کرتے رہے کہ ان کی مرضی یہ ہے کہ انہیں پیچھے رہنے والوں کے ساتھ رہنے دیا جائے، اور انہیں
شرکت جہاد سے معاف رکھا جائے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے ان کے قلوب پر مہر لگا دی، یعنی ان کی سچائیوں کو تسلیم کرنے اور جذبوں کو زندہ رکھنے والی صلاحیتیں بند کر دی گئیں، کیونکہ بار بار بتلائے جانے کے باوجود وہ ایسا کرتے رہے۔ تو پھر وہ جانتے نہیں کہ انہیں کس عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔